الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، ایمان والے کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے والوں کے لیے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والوں کے لیے، زندگی کے پورے اعمال کا حساب و کتاب، جزا و سزا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، دنیا میں پیش آنے والے تمام حالات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ دنیا میں پیش آمدہ حالات کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، بہت سے مایوسی، اداسی کا شکار بھی ہیں، ظلم و ستم کرنے والوں، تکلیفیں پہنچانے والوں اور برائی چاہنے والوں کے لیے ان کے کیے کا مواخذہ ان سے کیوں نہیں ہو رہا ہے، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا، ظلم و ستم کا سلسلہ آخر کب بند ہوگا، اور یہ حالات ایسے ہی کب تک چلتے رہیں گے، یہ چیزیں بہت سے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روگ اور بیماری تقریباً تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اسے حاصل نہیں ہے، زندگی بھر اسی کے لیے پریشان رہتا ہے، اور چونکہ پوری توجہ انہی چیزوں کی طرف رہتی ہے جو اسے حاصل نہیں ہے، تو جو چیزیں حاصل ہیں
اسے بھول جاتا ہے. حالانکہ حاصل شدہ چیزوں کا یاد رکھنا، جو چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کے حاصل نہ ہونے پر اداسی، مایوسی اور محرومی کی تکلیف سے حفاظت کا سبب بنتا ہے. جیسے دو انعامات ہیں، ایک بڑا انعام ہے 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا. ایک چھوٹا انعام ہے 2000 کا، 5000 کا، 10,000 کا. اب مقابلے میں 2 آدمیوں نے حصہ لیا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ 5 لاکھ کا انعام بھی مجھے مل جائے اور 5000 کا انعام بھی مجھے مل جائے. لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو ایک کو 5 لاکھ کا انعام مل گیا. دوسرا مقابلہ شروع ہوا تو دوسرے کو 5000 کا ملا. تو اب یہ جو دوسرے کو 5000 کا ملا، وہ اس سے یہ 5 لاکھ والا محروم رہا. لیکن یہ احساس اس کے اندرون میں تکلیف کو بے حد کم کر دیتا ہے کہ میرے کو تو 5 لاکھ کا ملا، اب اسے ملا تو 5000 کا ملا. تکلیف کا احساس کم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر یہ 5 لاکھ کو بھول گیا ہوں، بولتے ایسا کیسا ہوا، انہیں کیسا جیت گیا، یہ تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہے، ذلت کی چیز ہے، رسوائی کی چیز ہے. پریشان بہت ہوتا. کب؟ جب 5 لاکھ یاد نہیں رہتا. نفسیات ہے نا انسان کی یہ. اب 2 چیزیں ہیں دنیا میں، ایک 5,000 کی ہے، ایک 5 کروڑ کی ہے. اب دونوں انسان دنیا میں بھیجے گئے. ایک نے اپنے اختیار سے کوشش کی، 5 کروڑ کا انعام مل گیا، اور دوسرے نے 5 کروڑ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ہاتھ پاؤں مار کے 5000 کی چیز لے لی. تو ایسی صورت میں جسے 5 کروڑ کا ملا، وہ 5000 جسے ملے اس سے پریشان نہیں ہوتا. اب دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک دنیا کی مادی، وقتی، عارضی، فانی چیز. مان لیجئے کہ وہ 5000 کی ہے نہیں، مان لیجئے کہ وہ 5000 کی ہے بالفرض. لیکن ایمان، اسلام، قرآن، اس کا اعتقاد، اس کا یقین، اس کا عقیدہ، اللہ سے تعلق، رسول سے تعلق، اس کی کیا قیمت ہے؟ ظاہر ہے کہ 5000، 5 لاکھ، 5 کروڑ، 5 ارب، 5 خرب کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے کہ کلمہ طیبہ جو ہے 10 دنیاؤں کو خریدنے کی مالیت رکھتا ہے. 10 دنیاؤں کو، جتنے بینکاں ہیں چھوٹے بڑے، ورلڈ بینک سے لے کے ورلڈ بینک تک، اس میں جتنا سرمایہ ہے وہ زمین میں چاندی، سونا، ہیرے، جواہرات، پیٹرول، تانبا، پیتل، چونا، کوئلہ، سب
زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ مکانات، دکانات، فیکٹریاں، کمپنیاں، بلڈنگاں، پوری دنیا جتنی قیمت کی ہو سکتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ قیمتی چیز کلمہ ہے. وہ ملی ایک کو، دوسرے کو ملی تو پوری دنیا نہیں ملی. جو کچھ ملی مان لیجئے کہ وہ 5,000 کی ہے، تو اس کو وہ ملنے سے انہیں کہیں کو پریشان ہے جس کے پاس 5 ارب ہیں، 5 خرب ہیں. ایمان والا مایوس کیوں ہے؟ پستی کا کیوں شکار ہے؟ اس کے ساتھ ایسا کہیں کو ہو رہا، ویسا کہیں کو ہو رہا، کہیں کو سوچ رہا. اس لیے یہ لوگوں کو جو دنیا ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیاوی ساز و سامان زندگی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے. پھر وہ بھی ان کے پاس رہنے والی نہیں ہے. ہم کو جو چیز دولت ملی ہوئی ہے وہ رہنے والی ہے، اور ان کو جو ملی ہوئی ہے وہ نہیں رہنے والی. ہم کو جو ملی ہوئی ہے وہ اعلیٰ ہے، ان کو جو ملی ہوئی ہے وہ ادنا ہے. ہم کو جو ملی ہوئی ہے وہ معیاری ہے، ان کو جو ملی ہوئی ہے وہ معیاری نہیں ہے. ہم کو جو چیز ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی وابستہ ہے، اور ان کو جو ملی ہوئی ہے اللہ اس کے ساتھ میں راضی نہیں ہے. جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے. تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ان سے راضی نہیں ہے. اسی واسطے جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، ان سے ہر چیز چھین لی جائے گی، ان کو اللہ سزا دیں گے. ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، دوزخ کا عذاب جو ہے اب وہ چکھو. اسی کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. قیامت کے دن افسوس کریں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کتر لے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کو مان لیا ہوتا، ان کو پکڑ لیا ہوتا، ان کا دامن تھام لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری تباہی، کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. کچھ لوگوں کو دوست بنا لے کے اچھا کرے.
جب جو چیز ان کو حاصل ہے وہ اچک لی جائے گی تو ان کا اچکنا بند ہو جائے گا، اس واسطے کہ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اب پچکنا ہے میرے کو، پورا کسبل نکال دیا جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے انسان کو رسوا کرے۔ اب یہ رسوا ہونے والے لوگ ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کو تو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس واسطے ایک مسلمان کو ان حالات میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو چیز یہ چاہ رہا، راحت رہنا، سکون رہنا، امن رہنا، عافیت رہنا، حالات سازگار رہنا، موافق رہنا، اب ادھر اسے جو پریشانی ہے یہ چیزوں کے سلسلے میں، وہ اس واسطے بھلا ہوا ہے کہ اس سے بڑی بڑی نعمتیں جو اس کے پاس ہیں ان کی طرف سے دھیان ہٹا ہوا ہے۔ اس طرف دھیان رہا تو ان لوگوں کو یہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس سے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ ارے کیا 5,000 جی، 5 کروڑ ملے نا میرے کو، ایسا چھینٹا مارے تو ایک چھینٹے کا مقابلہ نہیں کرتے، حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ مایوس کون ہوتے ہیں؟ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس انتظار کرنا ہے کہ ان کی حکمت مصلحت کب ختم ہوتی اور پھر کب ان کے اوپر کوڑے برستے۔ اپن بدلہ لینے گئے تو اپنے حساب سے لیں گے، ہے نا، انہوں بدلہ لیں گے، واجبی رہیں گا۔ اسی واسطے کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو برا بھلا بول لیں گے، اللہ رسول کی بات نہیں ماننے والے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ کافر لوگ کہیں گے کہ پروردگار، جن لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا ذرا انہیں دکھاؤ۔ دو قسم کے لوگ ہیں، انسانوں میں کے، جنوں میں کے، دونوں کو دکھاؤ۔ من الجن والانس ارینا اللذین اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کو دکھاؤ، دونوں کو، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے کریں گے۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ سب سے زیادہ نیچے رہنے والوں میں سے وہ ہو جائے۔ اور شیطان بھی صاف کہہ دے گا میرے کو برا کیوں بول رہے ہیں، صاف انکار کر دے گا۔ قرآن شریف میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تھا سچا، اور جہاں تک میرا وعدہ ہے میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، باقی مجھے جو تم برا بول رہے ہو کیوں بول رہے؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، میرے کو پورا اختیار تو تھا نہیں، پورا اقتدار تو میرے پاس نہیں تھا،
پوری طاقت قوت تو میرے پاس تھی نہیں. کیا تھی میرے پاس طاقت یا کیا کر سکتا تھا میں؟ دعوت دے سکتا تھا. اب دعوت دینے کے بعد دعوت قبول کرنا نہیں کرنا یہ آپ کے اختیار کی چیز تھی. اپنے پاس بھی کوئی دعوت نامہ آیا تو اپن سوچتے اپنے کا ہے پرائے کا ہے، دوست کا ہے دشمن کا ہے، خیر خواہ کا ہے بدخواہ کا ہے، پہلے دیکھتے دعوت کس کی ہے. اپنے کا ہے خیر خواہ کا ہے ہمدرد کا ہے قبول کرتے، دشمن کا ہے تو نہیں قبول کرتے. انہیں 10 وقت بلایا تھا بھی نہیں جاتا میں کیوں بولتے؟ اگر دشمن کی دعوت ہے تو 10 وقت بھی بلایا تو نہیں جاتا بولتا، 100 وقت بلایا تھا بھی نہیں جاتا. اس وجہ سے کہ وہ دعوت نامہ خیر خواہ کا نہیں ہے بدخواہ کا ہے. تو قبول کرنا نہیں کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، جو ہمارے روز مرہ کی زندگی میں تقریباً ہر ایک کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے. چلو بھائی کسی کو دین کی بات بتا کے آئیں گے وہ بھی ایک دعوت ہے. چلو بھائی جا کے فلانے سے جھگڑا کر کے آئیں گے وہ بھی ایک دعوت ہے. قبول کرنا نہیں کرنا الگ ہے. جو آدمی اچھا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دین کی بات بتانا ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں آپ کی دعوت قبول کروں. جھگڑا کرنے کے واسطے جانا ہے چلو کیا بولتا نہیں بھائی میں جھگڑا وگڑوں کے چکر میں نہیں جاتا. جھگڑا ہوگا مار پیٹ ہوں گی خوریزی ہوں گی نفرت بڑھیں گی شکایت پہنچیں گی کیس بن جائیں گا پولیس آ جائیں گی جیل کا سامنا کرنا پڑے گا سزا بھگتنی ہوں گی کون کاٹیں گے چکر. میں نہیں آتا. دعوتیں دو آئیں ایک قبول کرے ایک نہیں کرے. ایسے ہی دعوت شیطان کی آئی قبول کرنا نہیں کرنا انسان کا کام تھا. شیطان یہی کہے گا خالی دعوت دینے کا کام تھا میرا، قبول کرنا نہیں کرنے کا تمہارا تھا. تم قبول کرے اپنے اختیار سے کرے. فاستجبتم لی میری دعوت تم قبول کرے فلا تلومونی میرے کو برا بلا مت بولو. لومو انفسکم اپنے آپ کو ہی برا بولو. میں بلایا تھا ٹھیک ہے آنا نہیں آنا تو تمہارے اختیار میں تھا. شیطان بھی مکر جائے گا. ایسے ہی قرآن شریف میں آیا ہے قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. کمزور لوگ بڑے سمجھے جانے والے لوگوں کی جو بات مانے کل قیامت کے دن کہیں گے یہ ضعیف لوگ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے لولا انتم لکنا مؤمنین اگر تم لوگ نہیں رہتے تو ہم لوگ ایمان والے ہوتے تھے. تو کیا بولیں گے بڑے سمجھے جانے والے لوگ آج جو بول رہے نا ہمارا ساتھ دو ہمارا ساتھ دو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو لوگوں ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. ارے بھائی اچھی بات بری بات تمہارے سامنے آ جانے کے بعد میں یہ بولیں گے یہ بڑے سمجھے جانے والے لوگ ہم نے روکا تمہارے کو. بات تو آ گئی تھی تمہارے سامنے بل کنتم مجرمین غلطی تمہاری ہے
انسان بھی مکر جائے گا، شیطان بھی مکر جائے گا۔ اور آج بہت سارے لوگ مجرمین ہیں، بہت سارے لوگ مجرمین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بعض اچھے لوگ بھی ساتھ میں دکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جا رہی۔ کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، اچھے برے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جائیں، وہاں پتہ چلے گا۔ یہ 2 دن ہم لوگ کیا ناچے، بہت خوش تھے۔ اب وہاں جو سزا ملے گی مجرمین کو، نہیں ماننے والوں کو، بڑی سخت ترین سزا ہوگی۔ وہ تو سزا دینے والوں سے کہیں گے کہ بھئی حکم دینے والے پروردگار سے کہو کہ تھوڑا سا سزا کم کر دے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، کسی دن عذاب میں تھوڑا سا کمی کر دو۔ فرشتہ بھی صاحب جواب دے دے گا، پیغمبرہ نہیں آئے تھے، سمجھانے والے نہیں سمجھائے، بتانے والے نہیں بتائے۔ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، پیغمبر علیہم السلام آگے صاف صاف بتا نہیں دیے تھے؟ قالوا بلا، انہیں بتایا تو تھے۔ جواب میں یہ کہے گا فرشتہ پکارتے رہو بس، یہاں اس کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے۔ تو سزا تو پروردگار عالم ضرور دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اب یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی تو آدمی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ جھنے دار درخت کے ڈالے کے کنارے پہ بیٹھ کے جھول رہا مزے اڑا رہا، اس میں اس قدر مگن ہے کہ ڈالے کے جڑ کے پاس کے کنارے کو چوہے کترتے جا رہے ہیں، اس کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے، انہیں تو بس مزے اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن کترتے جب اچھا خاصا حصہ کتر دیتے تو یہ جھولنے والا جو ہاں ہو کر رہا تھا، قہ مزاق اڑا رہا تھا، جی اچانک سے اوپر سے نیچے دھڑام سے گر پڑتا، اور ساری لذتیں خاک میں مل جاتی، تارے نظر آنے لگتے ہیں اسے دن میں۔ ایسے ہی ان غافل انسانوں کا حال بھی ہے جو اس وقت میں عیش میں، لذات میں، خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کی جڑ کو کتر رہا ہے۔ ایک کالا ایک سفید، دونوں مل کے کتر رہے۔ کالا سفید بولے تو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، رات دن کترتے جا رہے ہیں۔ ایک مقدار ہوتی ہے، اس وقت تک کترتے رہتے، اور جب ڈالے کے قائم رہنے کا ٹائم ختم ہو جاتا تو وہ ڈالا داڑ بول کے نیچے گر جاتا۔ اور تاریخ انسانی اس کے اوپر شاہد ہے۔
جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے دنیا میں یہ تھوڑا بہت امتحان اور آزمائش کا دور ہوتا ہے. ان کے اوپر ویسے حالات ہیں، ہمارے اوپر ایسے حالات ہیں، تو اس میں آزمائش دونوں کی ہے، ہمارے ایمان کی، ہمارے استقامت کی، ہمارے یقین کی، ہمارے اخلاص کی آزمائش، اور ان کو ڈھیل دی جا رہی. اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا بگڑتے ہیں. اس لیے آج کل یہ جو مایوسی کسی کیفیت ہے عام طور پر لوگوں میں، خوف کھا رہے ہیں دنیاوی مادی طاقتوں کے حاملین سے. اقتدار پر جو لوگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہوں گا کیسا ہوں گا بول رہے ہیں. اکثر لوگوں کی زبانوں پہ ادب کیا ہوں گا صاحب کیسا ہوں گا. وہی ہوں گا جو اللہ کرنا چاہیں گے، ویسا ہی ہوں گا جیسا اللہ کرنا چاہیں گے. ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گاؤں میں اجتماع ہو رہا تھا. جم کے بارشیں ہوئی تو اجتماع کے نظام میں خلل پڑ گیا. اس حد تک تو کسی قدر قابل تحمل تھا. اس قدر بارش ہوئی کہ گاؤں کا جو تالاب تھا اس کا کٹا ٹوٹ گیا. تو پورا پانی بستی کی طرف آئے گا. پریشان ہو گئے لوگ، بھاگ کے آئے حضرت کے پاس میں اور بولے حضرت تالاب کا کٹا ٹوٹ گیا. تو حضرت بولے اچھا ہوا. ہمارا چاہا کب ہوا؟ جو ہوا ان کے چاہنے سے ہوا. اب یہ جو ہو رہا ہے نا یہ سب ان کی حکمت ہے، مصلحت ہے. اپن لوگ چاہ رہے ہیں ایسا ہو جانا ویسا ہو جانا. اپنی چاہت کب پوری ہوتی ہے؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تھوڑے دن دیکھتے موقع سب کو. فرعون کو تھوڑے دن دیے موقع، حامان کو دیے تھوڑے دن موقع، شداد کو دیے تھوڑے دن موقع، نمرود کو دیے تھوڑے دن موقع، ابو لہب ابو جہل کو دیے تھوڑے دن موقع. مکے میں دندناتے رہے وہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 53 سال گزرنے تک موقع ملا وہ لوگوں کو. تھوڑے دن ابراہ کو موقع ملا، تھوڑے دن ہٹلر کو ملا. سب کو تھوڑے دن موقع دیتے چلے جا رہے ہیں پروردگار. مگر اس کے بعد میں سب کا ختم ہو گیا قصہ. ایسے ہی تھوڑے دن لوگوں کو موقع ملا ہوا ہے. 800 سال تک مسلمانوں کو موقع ملا تھا، اب 100 سال سے دوسروں کو ملا ہوا ہے. ہر ایک کو تھوڑا موقع دیتے، پھر ختم ہو جاتا قصہ. اور جیسے وہ لوگ کوئی بھی نہیں رہا، یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو ہم لوگوں میں سے تھوڑی طبیعتیں کچھ خراب چل رہے ہیں، کچھ کاروبار نہیں ہو رہے، کچھ تنگی جیسی ہو گئی، تجارت لین دین میں کمی ہو گئی، سب پریشان ہے پورے محکمہ جات والے. تعمیراتی کام موقوف، زمینہ مکانہ دکانہ نہیں بک رہے. کسی کا کوئی کام نہیں ہونا، کسی کا کوئی کام نہیں ہونا.
اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، کئی کو پریشان ہو رہے ہیں. جو چیز حاصل نہیں ہے پورا دھیان ادھر ہے. عجیب خاصیت ہے انسان کی. ایک انگلی کا ناخن اگر اکھڑ گیا، انگلی پکڑ لیتا، پٹی بن لیتا، ہاں ہو کرتا، اس کو بولتا اس کو بولتا، ایسا ہوا ویسا ہوا، دوا خانے کو لے کے چلو، پٹی بندھاؤ، انجیکشن دلاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیسا ہے میاں، کیا حال چال ہے، بہت تکلیف ہے سر، برداشت نہیں کر سک رہا ہوں، ایسی ہے یہ ہے وہ ہے. اس میں اتنا متوجہ رہتا، 6 فٹ کا 60 کلو کا پورا بدن جو محفوظ ہے وہ یاد نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں وہ بڑی ہیں، جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ بڑی ہیں. لاکھوں کے مقابلے میں انسان جان کو اہمیت دیتا. اور اردو کا جملہ مشہور ہے، جان بچی لاکھوں پائے. جی، اور ایسی 1000 جانوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. کام نہیں مل رہا پریشان ہے، 1000 کاموں سے زیادہ قیمتی اسلام ہے. مال نہیں ملا پریشان ہے، 1000 مالوں سے زیادہ قیمتی اعمال ہیں. کپڑے نہیں ملے، سیاب جسے بولتے ہیں، پریشان ہے. اور 1000 کپڑوں سے زیادہ قیمتی ثواب ہے. تو بڑی نعمتوں کو بھول گئے، چھوٹی نعمتوں کے چکر میں پریشانی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انہیں وہ 5 کروڑ کا انعام جیتا تھا، وہ یاد ہے اسے، 5000 ملا تو پریشان نہیں ہو رہا. اس میرے کو نہیں ملا نہ یہ 5000 کا بول. پھر مسلمان کہیں کو پریشان ہو رہا. بعض لوگ آگے بولے صاحب ہر سال رمضان میں لاک ڈاؤن ہوا تو اچھا. بولا کئی کو، بولے تو اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا ذکر کرا، اتنا ذکر کرا، ٹائم بہت ملا. بڑی نعمت ملی، اس پر خوش ہے. اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. نعمتوں کا یاد کرنا بہت سارا بوجھ آدمی کا ہلکا کر دیتا ہے. اور بڑی نعمتوں کی یاد رہنے سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا نہیں مل سکنا آدمی کو پریشان نہیں کرتا. تو 2 باتیں آج کی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. آپ بولیں گے صاحب 1 گھنٹے سے بول رہے ہیں 2 باتیں. 2 ہی باتیں ہیں اس میں اصل میں. ایک یہ ہے کہ بے ایمان لوگوں کی طرف سے جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا ذہن پر سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ 2 دن کے لیے ان کو ملی مہلت ہے، اس کے بعد میں اس کا برا انجام انہیں دیکھنا یقینی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. انہیں بتائی گئی نصیحت کی باتیں جب لوگ بھول گئے تو ہم نے اور دے دی. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا.
جو ان کو ملا جب اس میں وہ لوگ مگن ہو گئے، مست ہو گئے، خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے. جیسے آج کل بعض لوگ بول رہے ہیں آج کا دن ہمارا ہے، گھر سے دراز کے بعد میں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، جگہ جگہ مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستانے کی، تکلیفیں دینے کی ہر ممکن تدبیر کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں، غیر ضروری مقدمات لگا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم پکڑ لیں. اس واسطے ان کو تو بہرحال اپنے برے کیے کا برا نتیجہ دیکھنا ہے ہی. جب یہ یقینی ہے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا. دوسرے جو نعمتیں اپنے کو میسر نہیں ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں. تو یہ پریشانی کو کم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے، وہ 5,000 نہیں ملے، 5,000 نہیں ملے، 5,000 نہیں ملے بول رہا، ارے 5 کروڑ ملے ہوئے ہیں نا میاں، یہ بھول گیا، اس وجہ سے پریشان ہے. یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا. لوگ اس وقت میں دکھی ہیں، مایوسی کا شکار ہے، پریشان ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بلکہ ان کو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، حوصلہ بڑھانے والا نہیں ہے کوئی. ذہن پر طاری بوجھ کو اتارنے کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا. اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بولا جائے کہ بھائی اس کا زیادہ تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آئے آزمائش کے واسطے، تھوڑے دن ایسے حالات چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ. جب اللہ چاہیں گے کسی کو بھی ملک سے ہٹا دیں گے، جب اللہ چاہیں گے کسی کو بھی ملک سے نواز دیں گے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو عزت دیں گے، جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو ذلیل کر دیں گے. تو عز من تشاء تذل من تشاء. جدھر دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب تک اللہ اندھیرا چاہیں گے اندھیرا رہے گا، اور جب اجالا لانا چاہیں گے اجالا آ جائے گا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ جاندار ہے، یہ بے جان ہے. اللہ قادر مطلق ہے، جاندار سے بے جان بنا دے، بے جان سے جاندار بنا دے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. مرغی سے انڈا نکلا بے جان نکلا، انڈے سے بچہ نکلا جاندار نکلا. جس کو چاہتے ہیں جتنی چاہے روزی دیں. ترزق من تشاء بغیر حساب. ایسا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ مالک الملک ہیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے کے مالک وہ ہیں. ایک ایمان والا ان باتوں پر یقین کرتا ہے تو اس واسطے یہ آنے والے حالات اس کے لیے پریشان کن نہیں بنتے، اور دل آدمی کا پرسکون رہتا. کئی کو بولے تو اسے اللہ اور اللہ کی یہ باتیں یاد رہتی. اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا. اب وہ دوسری چیزوں میں اطمینان ڈھونڈ رہے. اطمینان کا تعلق تو دل سے ہے نا، سمجھ میں آنے کے واسطے بولتے. گاڑی نکل جا رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے بغیر ٹکٹ لیے کہ وہ بھی ایسی بوگی میں گھس گیا کرتے. وہ ایسی بوگی میں جا کے بھی سکون سے نہیں ہے.
کبھی یہ دروازہ کی طرف دیکھ رہا، کبھی وہ دروازے کی طرف، کبھی یہ کھڑکی میں سے جھانک رہا، کبھی وہ کھڑکی میں سے. حالانکہ اندر اے سی ہے، وہ ایک آدمی کی ایک سیٹ ہے، چاندنی بچھی ہوئی ہے، تکیہ لگا ہوا ہے، تولیہ ہے، پردہ بڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے. بیشین 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 ہے. اور دوسرا آدمی 3 ٹائر میں بیٹھا ہوا ہے، بوگی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، جگہ بالکل نہیں ہے. چکلے والی سیٹ پہ ذرا سا کونا ملا تو تھوڑا سا بدن ٹکا کے بیٹھ گیا کرتے، بیٹھ کے اونگرا کرتے. انہیں وہاں سو رہا جہاں سونے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، اور انہیں یہاں بیشین بیشین پھر رہا، حالانکہ سونے کا پورا سامان ہے. باہر کی چیزیں ہیں سکون کا ذریعہ، یا اندر کی؟ اس کے اندر چور ہے، اور جب چور رہتا تو سکون کا رہتا. ٹکٹ نہیں ہے اس کے لیے، سکون نہیں ہے. اس کے پاس ٹکٹ ہے، جگہ ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، بیٹھنے کے واسطے جگہ زیادہ ملی تو کیا، تنگ ملی تو کیا، لوگ بھوک رہے تو کیا، اکیلے رہے تو کیا. اور چھوٹا سا ٹکڑا تو ہے کاغذ کا میرے پاس، ٹکٹ ہے، جرم نہیں کرا میں، مجرمین کی فہرست میں نہیں ہوں، تو ظاہری تنگی کے حالات میں بھی سکون میں ہے. انہیں مجرم ہے، ظاہری آرام کی حالات میں بھی سکون سے نہیں ہے. جتنے لوگ آئے بڑے لوگ سمجھے جا رہے ہیں نا، حکمرانوں اور جناب ملکوں کے اصحاب اقتدار لوگ، کوئی سکون سے نہیں ہے، سب پریشان 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 پریشانی سے. اور یہ میڈیا والے بھی جب دیکھو بدلی ہوئی صورتوں کے ساتھ میں فوٹویں ڈالتے رہتے، پریشانی کی حالات کی جو کیفیات رہتے ہیں اتارتے رہتے. کئی کو بولے تو چور اندر ہے، ٹکٹ نہیں ہے، پریشانی سے رہیں گے. ایمان والا کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو سکون سے رہتا ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں کئی برسوں سے ہیں. بادشاہ وقت بلا بھیجا، بادشاہ سلامت بلا رہے جیل سے لا لو ان کو بول کے. انہوں بول رہے ہیں جب تک کہ میرے کو جیل میں کیوں ڈالے تھے اس کا خلاصہ نہیں ہو جاتا میں نہیں آتا. جیل میں ہے، چھوٹنے کو تیار نہیں، چھوٹنے کا چانس ملا، اس لیے کہ پریشانی اندر نہیں ہے ان کی. بہرحال یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیے، ظالموں کو ظلم کا لازماً برا نتیجہ بھگتنا ہے، اور جو چیزیں اپنے کو میسر نہیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، جو چیزیں حاصل ہیں بہت بڑی ہیں. انشاءاللہ زندگی گزارنا یا آنے والے حالات کو سہنا آسان ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اذهب عنا الهم والحزن والأذى. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الرجال وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام وضلع الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا،
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.